ایسا نہ ہو تو دیکھو یہی بندہ منہ سے گالیاں بک رہا ہوگا, پتہ نہیں کیا کچھ کر رہا ہوگا. پیسہ آج ہمارا اخلاق پیسے کی وجہ سے چل رہا ہے. پیسہ ہے, گاڑی ہے, گھر ہے تو ہم بڑے اچھے ہیں. پیسہ نہیں ہے. مثال دیتا ہوں آپ کو. نہیں یار ہمیں پیسوں سے محبت نہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک 10 پاؤنڈ کا نوٹ ہے, ایک پرانا ہے اور ایک نیا ہے. جو نیا ہے وہ بھی 10 ہے, جو پرانا ہے وہ بھی 10 ہے. لیکن جب آپ مسجد میں ڈالتے ہو تو آپ کوشش کرو گے پرانا نوٹ ڈالو, نیا نہیں ڈالو گے. حالانکہ وہ بھی 10 ہے, یہ بھی 10 ہے. جو نیا ہے وہ 11 نہیں ہے, لیکن آپ پرانا نوٹ ڈالو گے کیونکہ آپ کو نوٹ سے محبت ہے. کڑک کڑک ہے, آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے, دل کو سکون ملتا ہے. سینے سے لگا ہوا ہے, جیب میں رکھا ہوا, کڑک ہے, بڑا مزہ آتا ہے دیکھنے میں. وہ سیدھا سا ہے یار 10 ہے, مسجد میں ڈال دو. حالانکہ قرآن پاک میں کیا ہے, جو چیز تمہیں پسند ہے وہ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ خیرات کرو. سبحان اللہ. ہمیں کیا پسند ہے تو آپ کو پتہ ہی ہے, خرچ کوئی کرتا ہی نہیں ہے, پیسہ جیب سے نہیں نکلتا. بولے یار مدنی چلا, نہیں یار یہ تو اعلان ہی نہیں کرتے, ہمارا ان کو تھوڑی پیسے دیں گے. تو دعوت اسلامی والوں کو پیسے تو ہمارے نام کا ڈنکا ہی نہیں بجاتا, ہم تو وہاں دیں گے ہمارے نام کا کوئی بورڈ وورڈ لگا ہوا ہے اور بار بار ہمارا اعلان کرے ماں بدولت نے اتنے پیسے دیے تھے. تو ہمارا حال یہ سارا کچھ دیکھیں, پھر بھی ہم یہی بولتے رہتے یار میرا قصور کیا ہے. یار قصور ہوتا کیا ہے؟ فجر میں اٹھتے نہیں ہیں, میرا کیا قصور ہے؟ وضو کیسے کرتے ہیں, مجھے نہیں پتا میرا کیا قصور ہے. غسل کیسے کرتے ہیں, مجھے نہیں پتا میرا کیا قصور ہے. نماز جنازہ کیسے پڑھتے ہیں, نماز جنازہ کی دعا سنا دو بھائی, مجھے نہیں آتی, میرا کیا قصور ہے. 4 کلمے سنا دو, مجھے نہیں آتے, میرا کیا قصور ہے. بچہ پیدا ہوا ہے تمہارا, اس کی کان میں اذان دے دو, مجھے نہیں آتی یار, مجھے میرا کیا قصور ہے. بچے کی شادی ہو رہی ہے, یار تم کچھ کرو, تم ہی کو خطبہ پڑھ کے سنا دو, خطبہ وہ کیا ہوتا ہے, مجھے نہیں آتا, میرا کیا قصور ہے. بچی کی پرورش آپ سنیں ہم کیا کر رہے ہیں, ہمارا یہ قصور نہیں تو اور کس کو قصور کہتے ہیں. گھر کا ماحول دیکھو, اپنے بچوں کو ادھر لے جائیں گے جہاں پہ بدنگاہی ہو رہی ہو, بچیاں بھی دیکھ رہی ہوں, بڑے بھی بیٹھے ہو, سارے عزت دار معاشرے کے کہلانے والے نمازی زکاتی صاحب حاجی صاحب بیٹھے ہوئے ہوں گے, کرسیاں لگائے ہوئے, اپنے ہی اپنے انہی کے سامنے ناچ رہے ہوتے ہیں. میری بچی اتنا ہے, وہ کتنا اچھا ناچ رہی ہے میری بیٹی. یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے خاندانوں میں یہی ہوتا ہے. اور کیا ہوتا ہے, یہ آدھے کپڑے جو پہنا کے لے کے گئے اور پھر آپ شادیوں میں لے جا کے اپنی بیوی کا تعارف, اپنی بیٹی کا تعارف لوگوں سے کرا رہے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے, کیا دکھانا چاہ رہے ہیں. ہم پانی کو ممم کہتے ہیں, ناک سے پانی نہیں پیتے, منہ سے پیتے. ہم کیا دکھا رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں, کچھ سوچا کبھی؟ احساس ہی نہیں ہے. کیوں؟ دعوت اسلامی میں جو نہیں آتے, اجتماع میں جو نہیں آتے. یار یہ تو بڑی سخت بات کرتے. بھائی سخت بات کیا کرتے, تمہارے بھلے کی بات کرتے ہیں. یہ جو جا رہے ہو تم بولو میرا قصور کیا ہے, اتنے گناہ کر لو, ان سب کا ہمیں پتا عذاب کیا ہے, سب کو پتا ہے کیا ہوا ہے. بڑے بڑے سانپ بچھو آ جائیں گے قبر میں. ابھی تو سانپ ادھر آیا تھا, آپ اٹھ کے بھاگ جاؤ یہاں سے. وہ سانپ آئیں گے نہیں, آپ پہ مسلط کیے جائیں گے آپ کو عذاب دینے کے لیے. بچوں کو دیکھو ٹی وی کے آگے بیٹھا ہوا پھدک رہا ہے, بیٹی کو دیکھو انٹرنیٹ کے آگے پھدک رہی ہے, خود کو دیکھو تو گاڑی میں پھدک رہے ہیں, جہاں دیکھو بس ہل رہے ہیں. شیطان نے وہ میوزک لگائی بھی اور ہم ہلے جا رہے ہیں, کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اس حالت میں مر گئے, مر کھپ کے قبر میں چلے گئے تو کیا ہوگا. بس یہی سنتے رہتے ہیں یار, بس سنیں گے تھوڑا سا اثر ہوگا, باہر جائیں گے بھول جائیں گے. ادھر سمجھ آئے گی, وہاں جا کے فلمیں دیکھنے لگو تو کیا یاد رہے گا. ادھر بولو گے ہاں یار ٹھیک بات تھی, وہاں پہ جاؤ گے بیٹی کے ساتھ بیٹھو گے, اس کی غیبت کرو گے, کیا یاد رہے گی. اثر ہم سے کچھ ہوتا نہیں ہے. ادھر بات کریں گے, وہاں جا کے وہی کریں گے, ادھر بات کریں گے, وہیں پہ جا کے وہی فلمیں دیکھیں گے, ادھر بات کریں گے, وہاں جا کے داڑھی منڈائیں گے, ادھر بات کریں گے, بچے کو انٹرنیٹ پہ باتیں کرتے ہوئے دیکھیں گے, خوش ہوں گے. یہاں بات کریں گے, بچیوں کو یورپ ٹور میں بھیج دیں گے. ادھر بات کریں گے, ماں باپ کو گالیاں دیں گے. ادھر مسجد میں آ کے بات کریں گے, بڑے اچھے نیک لوگ ہیں. ادھر جاؤ تو دیکھا تو ماں باپ کو پوچھتا بھی نہیں ہے, بیوی کو گالی دیتا ہے, بچوں کو برا بھلا کہتا ہے. کیا یہ اسلام ہے؟ کیا یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے؟ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے مسلمانوں, تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. یار وضو کرنا تو سیکھ لیں یار, اپنے آپ کو پاک کرنا تو سیکھ لیں. کچھ بھی نہیں کہتے یار پاک, بتا دو پاک کیسے ہوتا ہے, مان لیں گے ہاں یار آپ کو آتا ہے پاک ہونا. شاور کے نیچے کھڑے ہو گئے, شاور گولا پاک ہو گئے. جا کے کسی عالم کو مفتی کو بتانا, نہ آج تک ایسا ہی آیا, وہ بولے گا یار تو آج تک ناپاک کا ناپاک ہی رہا. تو قرآن پاک کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے. نماز پڑھنے آ رہے ہو, حرام کام کر رہے ہو. ناپاک جسے مسجد میں نہیں آ سکتا, قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. ہم 50 سال کی عمر ہو گئی لیکن کچھ سنتے ہی نہیں. اب نوجوان دیکھو, پھر بھی آپ دعوت اسلامی میں دیکھو نوجوان بدل رہے ہیں. اب بزرگوں میں بڑا افسوس ہوتا ہے, مطلب اس کے بعد کوئی سٹیج ہی نہیں ہے ان کی. اب بچہ ہے تو یار بڑا ہوگا,
بڑا ہے تو نوجوان ہوگا، نوجوان ہے تو اڈھیل ہوگا، اڈھیل کے بعد بڑھاپا ہے، بڑھاپے کے بعد صرف موت ہے، کوئی سٹیج نہیں ہے. نوجوان کی بھی گارنٹی نہیں کہ ایک امید ہے شاید بوڑھا ہو جاؤ. اب بوڑھے کو بولتا یار کچھ سیکھ لے بھائی، اب تو قبر میں جانے والا، تیاری نہیں سیکھ. اللہ قبول کرنے والا ہے، اللہ قبول کرنے والا ہے. بس جس سے پوچھو یار آ جاؤ مسجد کی طرف، اللہ توفیق دے گا نا پھر آ جائیں گے یار، پھر قافلے میں رکھیں گے، پھر ہم آپ کے ساتھ اجتماع میں آیا کریں گے. یار اللہ کی توفیق ہم بھی مانتے ہیں اللہ کی توفیق سے، لیکن جب دکان کھولنی ہوتی ہے تو پھر اللہ کی توفیق کہاں جاتی ہے؟ اس وقت تو 3 الارم لگاتے ہو. بچوں کو اسکول لے کے جانا ہو تو 2 الارم لگاتے ہو. اس وقت تو نہیں کہتے یار اللہ توفیق دے گا تو اڑ جائیں گے. مسجد کی بات آئے، نماز کی بات آئے، قرآن و حدیث کی بات آئے، سنت کی بات آئے، اللہ توفیق دے گا تو آ جائیں گے. دکان کھولنی ہو بالکل چست، دنیا کے معاملے میں ایک دم بھاگ کے جائیں گے، دین کے معاملے میں کل آ جائیں گے یار ابھی تو بہت عمر پڑی ہے. تو میٹھے اسلام بھائیوں یہ چھوڑ دیں یہ غفلت، یہ نہ ہو ہمارے کوئی کسی کا باپ جا چکا ہے، کسی کا دادا جا چکا ہے، وہ چلے گئے واپس نہیں آئے. آج دنیا میں جتنے مست ہیں ہم، جتنے ہم عیاشی کر رہے ہیں نا، وہ سارا بھگتنا پڑے گا. بدلیں اپنے آپ کو. یہ دعوت اسلامی دنیا کا ایسے ہی نقشہ بدل دیا ہے. آپ بولے یار یہ دعوت اسلامی سمجھ ہی نہیں آتی، سمجھ کیسے آئے گی بھائی؟ ہم نے شیطان کو ہاتھ جو پکڑایا ہوا ہے، ہم تھوڑی چھوڑ سکتے ہیں یہ بدنگاہی کے اڈے، ہم تھوڑی چھوڑ سکتے ہیں فلمیں دیکھنا، ڈرامے دیکھنا. آپ کے گھر کے باہر میں لا کے کوئی مورت رکھ دوں، کوئی بت رکھ دوں لا کے، آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کو پسند آئے گا؟ کوئی لڑکا لڑکی آپ کے گھر کے باہر غلط حرکت کر رہے ہو تو آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کو پسند آئے گا؟ آپ تو پولیس کو فون کرو گے یار میں مسلمان ہوں، میرے گھر کے باہر کیا ہو رہا ہے؟ یہ بتوں کو پوج رہے ہیں. اچھا جی آپ نے کیا کیا؟ اور ان کو تو آپ نے پولیس کو فون کر کے ہٹوا دیا، گھر میں پردہ ڈالا، پھر بیٹی کو بھی بٹھایا، پھر بہو کو بھی بٹھایا، پھر بیوی کو بھی بٹھایا. ٹی وی کھولا، ٹی وی کے اوپر کیا دیکھا آپ نے؟ ٹی وی کے اوپر وہی تو دیکھا آپ نے جو باہر آپ منع کر رہے تھے کہ یار یہ بتوں کو پوج رہے ہو، باہر گھر کے اندر وہی آپ پجوا رہے ہو اپنے. تو رحمت کیسے آئے گی؟ برکت کیسے آئے گی؟ اپنے گھروں کو مندر، منی مندر بنایا ہوا ہم نے. معذرت کے ساتھ ہمارے گھروں میں پوجا پاٹ ہوتی ہے، ہمارے گھروں میں لڑکے لڑکی عجیب حرکت کر رہے ہوتے ہیں، ٹی وی پہ ہمیں کوئی احساس ہی نہیں ہے. ہمارے گھر میں میوزک چل رہی ہوتی ہے، ہمیں کوئی احساس ہی نہیں ہے. ہم بھی بس وہی بات ہے کہ چلے جا رہے ہیں جہنم کی طرف. ایک فلم میں یار 2 دے کے میں تو تیز جاؤں گا، جہنم میں جانے کی ریس لگی ہوئی ہے. حالانکہ جہنم کے عذابوں کے بارے میں کیسا پڑھتے ہیں، ایسے ایسے عذاب ہے، ایسے ایسے عذاب ہے بندہ سوچ نہیں سکتا. کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ سے اس کو نکال کے دنیا کی آگ میں ڈال دو تو وہ سو جائے، اتنا اس کو آرام ملے گا. اتنی سخت آگ ہے وہ. دنیا کی آگ تو برداشت ہی نہیں ہوتی، جہنم کی آگ کیسے برداشت کرو گے بھائی؟ تو بدل لو ابھی. یہ دعوت اسلامی بدلنے کا نام ہے. ساؤتھ افریقہ میں ایک جگہ ہے مپوتو، ایک اسلامی بھائی ہر زور کی نماز کے بعد باہر کھڑے ہو کے درس دیتا تھا. 1 سال کے اندر 150 نان مسلموں کو اکیلے نے مسلمان کیا، ایک نے. آپ بولو کہ یار میں کچھ نہیں کر سکتا، یار آپ ہی کر سکتے ہو. کیوں؟ آپ کی اصلاح آپ کی آنے والی نسل کی اصلاح ہے. جب باپ شرابی ہو نا تو پھر بیٹا بھی پیتا ہے، پھر اس کا بیٹا کا بیٹا بھی پیتا ہے. جب آپ فلمیں دیکھو گے نسل ایسی ہی چلے گی. آپ نمازی بن جاؤ گے، آنے والی نسل نمازی بن گئی. تو دعوت اسلام 75,000 بچہ جو پڑھ رہا ہے نا پاکستان میں، یہ 75,000 بچہ نہیں ہے، یہ 75,000 آنے والی نسل، آنے والا فیوچر ہے جس کو دعوت اسلامی نے بچایا ہوا ہے اور لاکھوں کو بچا رہی ہے. لیکن میں آتا نہیں ہوں دعوت اسلامی میں، یہ افسوس ہے. اجتماع کی دعوت دو، ٹائم نہیں ہے. ساری چیزوں کا ٹائم ہے، اجتماع کا ٹائم نہیں، قافلے کا ٹائم نہیں، مدنی نامہ ٹائم نہیں ہے. ہاں ابھی شادی کا پتہ چل جائے ابھی تیار ہوں، ہالیڈے پہ جانا ہے ابھی چلنا ہے، سینما گھر جانا ہے ابھی چلنا ہے. باقی جگہ کے لیے ٹائم نہیں. اللہ اس کے رسول کے لیے یہ تو مولویوں کا کام ہے. آپ نے اپنا حساب دینا ہے، مولوی نے اپنا دینا ہے. بھائی آپ نے اپنی قبر میں اکیلے ہی جانا ہے، کسی اور نے نہیں جانا آپ کے ساتھ. جو کچھ دنیا میں کیا آپ نے اکیلے ہی ان کے جواب دینا ہے. منکر نکیر کے سوالوں کے جواب کوئی اور آ کے نہیں دے گا آپ کے لیے، آپ نے خود دینا ہے. دنیا میں جو کچھ کیا خود دینا ہے جواب. 50,000 سال کے دن کو خود فیس کرنا ہے، پل صراط پہ خود جانا ہے. جب سارا کچھ آپ نے خود کرنا ہے تو یہاں دنیا کو کیوں دیکھ رہے ہو یار؟ اپنی آخرت کو سنوارو. آپ بولو یار داڑھی نہیں رکھی جاتی ہے، داڑھی کیوں رکھیں گے؟ ہمیں کفار کے طریقے میں چلنے میں مزہ جو آتا ہے. شیطان نے ہمیں اتنے بڑے بڑے وسوسے جو ڈالے ہوئے. ایک ہی مثال مجھے ابھی تک ملی ہے، یو کے کیا پورے یورپ میں، یہ آپ لوگوں کے لیے مدنی بہار ہے. ہم بولے یار کہ میں ٹیکسی روک کے دکان بند کر کے نماز پڑھ لوں گا، میرا رب مجھے بھوکا مار دے گا.
یار اتنی نافرمانی کر رہے ہو, اتنے قصور کر رہے ہو, پھر بھی وہ تمہیں دے رہا ہے, تم اس کا فرما بردار بنو گے, تمہیں بہت دے گا. میں آپ کو کچھ دیتا ہوں, میں کہتا ہوں یار یہ ایسے ایسے خرچ کر دو, آپ کا کام کیا, آپ ایسے خرچ کر دو, میں خوش ہو کے آپ کو اور دوں گا. جب آپ میری بات مانو گے نہیں نا, پھر میں آپ کو اور نہیں دوں گا. آپ سوچو آپ اپنے رب کے احکام کی کیسی خلاف ورزی کر رہے ہو. لندن میں ایک اسلامی بھائی ہے, اس کی نائی کی باربر کی دکان ہے. یہ بالکل سچا واقعہ بتا رہا ہوں, یہ ایک ہی واقعہ میں نے دیکھا ہے ابھی, یہ یو کے میں, آپ کو حیرت ہوگی. اس کی باربر کی شاپ تھی, اب بھی الحمدللہ, پہلے دعوت اسلامی میں نہیں تھا, اب دعوت اسلامی میں الحمدللہ. اب اس نے داڑھی بھی رکھ لی ہے, امامے کا تاج بھی سجا لیا, حافظ تھا. کہتا ہے مجھے قرآن بھلا دیا گیا تھا. ہم کہتے ہیں یار ہم قرآن کو بھول گئے, ایسا نہیں کہنا چاہیے. ہماری اوقات کی ہم قرآن کو بھول گیا. بھائی قرآن ہمیں بھلا دیا گیا, ہمارے گناہوں کی نحوست ایسی تھی, وہ قرآن ہم سے لے لیا گیا, ہم نے نہیں قرآن کو بھلا دیا گیا. یہ نیکی کی توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی. قرآن کو ہم نے نہیں بلایا, قرآن ہم سے لے لیا گیا, یہ ہوتا. وہ کہہ رہا میں قرآن مجھے بلا دیا گیا تھا, میں الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول میں آیا تو مجھے جو میرا قرآن جو بھول گیا تھا مجھے دوبارہ حفظ ہو گیا. اس کی نائی کی ایک دکان تھی, اس نے اپنی نائی کی دکان میں, واحد یہ والتھم اسٹور پہ اب بھی دکان ہے, اس نے نائی کی دکان پہ لکھ کے لگایا کہ یہاں پہ میں شیو نہیں کروں گا, داڑھی نہیں منڈاتا کسی کی. آپ یہاں تو آپ کسی کو بول دو یار ہم تو بھوکا مر جائیں گے, نہ خود منڈاتا ہے, نہ اپنی دکان پہ کسی کو الاؤ کیا ہوا ہے. بال کٹوانے آ جاؤ, داڑھی نہیں منڈاؤں گا, تو اس کو پتا ہے کہ اس کا عذاب کیا ہے. ہم ایسے ہی روزانہ معاذ اللہ داڑھی منڈاتے ہیں, سمجھتے ہیں فلاں فلم ایکٹر کی طرح دکھ رہے ہیں. جو دنیا میں جس کو فالو کرے گا قیامت میں اس کے ساتھ ہوگا. آج نہ کرو سرکار کو فالو, آج نہ سنتوں کو اپناؤ, نہ ہو دعوت اسلامی میں, قیامت میں جاؤ گے شفاعت کے لیے منہ پھیر لیا تو کیا ہوگا. مت کرو آج فالو, کرو ان نان مسلموں کو, ان کا جو حشر ہوگا وہی تمہارا بھی ہوگا, اور ہمیں پتا ہے کہ ان کا حشر کیا ہونا. اس اسلامی بھائی کے کاروبار میں اتنی برکت ہوئی جب سے اس نے لکھ کے لگایا کہ میں یہاں داڑھی نہیں شیو کرایا کروں گا کسی کی. اس نے ایک اور دکان کھولی, اور اس دکان کی جتنی آمدنی ہے وہ مدنی چینل کو دے رہا ہے. کوئی ایسی مثال تو آپ لا کے دے دو. میں کہوں میری ٹیکسی بند کر دوں تو میں بھوکا مر جاؤں گا, میں جو نماز کے لیے اپنی دکان بند کر دوں بھوکا مر جاؤں گا, فجر کی نماز پڑھ لوں تو میں بھوکا مر جاؤں گا, میرا بچہ جو ہے وہ ڈاکٹر نہیں بن سکے گا, افسر نہیں بن سکے گا. تو میٹھے اسلام بھائیو صرف شیطان کے چکر ہیں, بہت گناہ گار ہیں, بہت قصور ہیں. اپنے قصوروں کو مانیں اور اپنے رب کے آگے اپنا سر جھکا دیں. فجر میں اٹھا نہیں جاتا, اٹھیں, وضو کریں, نماز پڑھیں, پھر دیکھیں کیسی لذت آئے گی آپ کو. تو یہی آپ سے التجا ہے. یہاں قافلے جاتے ہیں, اجتماع ہوتے ہیں, الحمدللہ ہمارے اسلام بھائی کوشش کر رہے ہیں. آپ بھی اپنے آپ کو دعوت اسلامی سے منسلک کر لیجیے. اپنے گھر والوں کو, اسلامی بہنوں کا اجتماع ہوتا ہے, برمنگھم میں بھی ہوتا ہے, وہاں پر بھیجیے. گھر میں مدنی چینل ہے, آپ کے گھر میں مدنی چینل آ گیا اور آپ کو کچھ ہے ہی نہیں ہے, مسئلہ ہی نہیں ہے, رحمت ہی رحمت آ رہی ہے. نیک لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے, وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. مدنی چینل پہ ہوتا ہے کیا ہے, صرف اللہ اس کے رسول کی باتیں. ایک ولی کو دکھایا جا رہا ہے جس کو دیکھ کے انڈیا میں بیٹھا ہوا کافر جو ہے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہا ہے. ایک ولی کو دکھایا جا رہا ہے. یار کتنے کوئی کامیڈین آتا ہے وہ گناہوں سے تائب ہو کے چلا جاتا ہے. کوئی گلوکار مدنی چینل پہ ان کی زیارت کرتا ہے, خواب میں زیارت کرتا ہے, وہ بدل دیتا ہے اپنے آپ کو. ہم بدلتے نہیں ہیں. آج آؤں گا, کل آؤں گا, آج اجتماع میں آؤں گا, 6 ہفتے کے بعد آؤں گا. ایسا نہ کریں یار. مر کھپ کے چلے جائیں گے نا, پھر بولیں گے یار صحیح کہتے تھے دعوت اسلامی میں. تو انشاءاللہ نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ عز و جل. فلمیں, ڈرامے, گانے بازے نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل. جھوٹ, غیبت, بد نگاہی سے بچنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے. آمین صلی اللہ علیہ وسلم.